بار سے ہم اٹھاتے رہتے ہیں، تو اس کے متعلق شریعت نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کیا احکامات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کے قرآن پاک نے عشر کو بیان فرمایا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارک کے اندر عشر کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت کا قرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 267، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اللہ رب العزت اس آیت میں کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین، یہ خطاب ہے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم نے جو کمایا ہے اور تمہاری پیداوار جو ہوئی ہے اس میں سے بہترین مال اللہ رب العزت کے راستے میں دو، اور تمہاری زمینوں نے جو کچھ نکالا ہے، ہم نے اس سے جو کچھ نکالا اس میں سے اللہ کے راستے میں دو۔ علماء کرام نے فرمایا اس آیت کے اندر عشر کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ کی طرح تمہارے زمینوں کی فصلوں کے اوپر عشر کو بھی فرض و واجب کیا ہے۔ مما اخرجنا لکم، اور جو کچھ ہم نے نکالا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، من الارض، زمین میں سے، اس میں سے اللہ کے راستے میں بہترین مال دو۔ اب پیداوار میں کیا نکلتی ہیں؟ فصلیں نکلتی ہیں، مختلف انواع کے اندر پھل فروٹ نکلتے ہیں، سبزیاں نکلتے ہیں، تو اس میں سے اللہ کو دو بہترین مال۔ علماء نے کہا اس سے مراد عشر ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں اللہ نے اس بات کو مزید واضح فرمایا، اور وہ ہے سورۃ انعام آیت نمبر 141 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا، اور ادا کرو، حَقَّهُ، اللہ رب العزت کا حق، یوم حصادِہ، کون سے دن؟ کٹائی کے دن، فصلوں کی کٹائی کے دن اللہ رب العزت کا حق اللہ کو ادا کرو۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ جس دن فصلوں کی کٹائی ہوتی ہے، فصل مراد، اس دن اللہ کے حق سے مراد عشر ہے۔ اب احکام کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اس تمام تر ترتیب کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کے فرامین کے اندر سب سے پہلے آپ کو عشر کی ترغیب دی ہے، اور کمانے والوں کو، فصلوں والوں کو اللہ تعالیٰ نے عشر کی بات کی ہے۔ اب میرے عزیز ساتھیوں، عشر کے احکامات کیا ہیں؟ عشر کے احکامات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے اندر میں ہمیں عشر کی بات ملتی ہے، جہاں قرآن کے اندر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین میں بھی ملتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب اس متعلق یہ اللہ تعالیٰ نے عشر کیوں مانگا ہے؟ اللہ ہر چیز سے مستغنی ہے، اللہ غنا والے ہیں، اللہ کو نئی ضرورت ہمارے مال کی، ہمارے عشر کی، ہمارے غلے کی۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہیں، دینے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے مالوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے، اور شریعت کا ایک مزاج ہے کہ شریعت نے، ہماری شریعت نے معیشت کے اعتبار سے پیسے کو ایک جگہ منجمد نہیں کیا، بلکہ پیسے کو حرکت میں رکھنے کا کہا کہ یہ سرکل کے اندر پھرتا رہے، یہ غریبوں کے پاس جاتا رہے، یہ امیروں کے اندر سے نکلے گا تو امیروں کا غرور ٹوٹے گا، غریبوں کے پاس جائے گا ان کو معاونت ملے گی، تو دونوں کا فائدہ ہے اس کے اندر۔ امیر کے پاس اگر پیسہ کھڑ جائے گا، بڑھتا جائے گا، نکلے گا نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ امیر حسد کا شکار ہوگا، اس میں حسد آئے گا۔ لیکن جب
یہ پیسہ نکلے گا امیر سے، یہ مارکیٹ میں گھومے گا، یہ لوگوں میں آئے گا، یہ سرکولیشن ہوگی، تو اب فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی سرکولیشن سے معیشت بھی آگے آئے گی اور غریبوں کے پاس پہنچے گا، چیزیں سستی ہوں گی، اور غرباء کے اندر ان کو جب یہ معاملہ ملے گا ان کا فائدہ ہوگا۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارا یہ جو فریضہ ہے اس کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے عزیز ساتھیو، ہم ان سوالات کی طرف بڑھتے ہیں جو سوالات آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے عشر کے متعلق۔ کافی سوالات ہمارے پاس ہے، کافی دوست احباب نے اندرون ملک بیرون ملک سے کچھ اپنے سوالات بھیجے، ان میں سے ہم نے چن کر چھان کر آپ کے سامنے کچھ سوالات جس کو ہم نے اہم سمجھا آپ حضرات کے لیے، اس کا جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ایک ایک سوال انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کا جواب آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز ساتھیو، اب توجہ سے، آپ تمام احباب توجہ سے ہماری طرف رہیے تاکہ آپ اس نشست کے فوائد کو حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلا سوال، سوال نمبر 1، بھائی محمد عمران صاحب، محلہ گلشن فاروق، تحصیل و ضلع مردان، خیبر پختونخوا، پاکستان سے، وہ پوچھتے ہیں حضرت مفتی صاحب، کیا عشر کا حکم قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے صراحتاً ثابت ہے؟ دلائل کے ساتھ وضاحت فرمائیں۔ بھائی محمد عمران صاحب، آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا عشر کا حکم اللہ کے قرآن میں ہے، احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر ہے؟ تو میں نے پہلے بھی خطبے کے اندر آیات مبارکہ پڑھی ہیں، لیکن پھر آپ کی تسلی و تشفی کے لیے جس جگہ کے اندر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے عشر کو نقل فرمایا، ذکر فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں جہاں جہاں اس کو ذکر فرمایا میں آپ کے سامنے مختصر رکھتا ہوں۔ اللہ کا قرآن عشر کے بارے میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 267 میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اس آیت میں اللہ تعالی عشر کو بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 2، دلیل نمبر 2 عشر کے اوپر سورۃ الانعام آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ یا اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کٹائی والے دن اللہ کا حق ادا کرو، یعنی عشر ادا کرو۔ یہ 2 آیات میں نے آپ کے سامنے عشر کے متعلق بطور دلیل رکھے ہیں۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عشر کے متعلق کیا فرمایا، تو صحیح بخاری باب العشر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن سالم ابن عبد اللہ عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال فیما سقط السماء والعیون او کان عصری العشر وما سقی بالنضح نصف العشر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ امام بخاری نے باب العشر کے اندر اس حدیث کو بطور عشر کے احکامات میں نقل فرمایا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، آپ کے پہلے سوال کہ اللہ کے قرآن نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کہاں عشر کا ذکر ہے، میں نے 2 دلیلیں قرآن پاک سے آپ کے سامنے رکھی اور ایک دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اب